لیکن بات یہ ہے قرض لے رہے ہوں 55 کروڑ ڈالر کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں ہمیں 1.5 بلین ڈالر مل رہا ہو، امداد ہم لے رہے ہیں اور لابنگ ہم کریں کہ ہمیں کشمیر چاہیے۔ میں بٹ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے کرنے اور آپ کے سوال کا بات یہ ہے کہ گرم جنگیں ہم لڑ چکے اور دونوں ملکوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، اور اب جو اسلحے ان کے پاس ہیں وہ لڑ ہی نہیں سکتے۔ سر جنگیں بھی ہم نے لڑ لی، جس کو ہم ٹیررزم کے لیول پہ کہتے ہیں یا انسرجنسی کے کہتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اور آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ ہماری اکانومی ابھی انٹرنل شاکس کو برداشت کرنے کی قوت رکھتی ہے، مگر اتنی نہیں تو ایکسٹرنل۔ مگر اس کے علاوہ بھی یہ جو گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، اس میں آپ اور طریقے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ جنگ نہیں ہے۔ ان اے وے اب اس خطے کے یہ تینوں ملک پاکستان، بھارت، چین، ان کے پاس کیپیسٹی ہے، ان کے پاس کیپیبلٹیز ہیں فار جوائنٹ وینچرز، اور جب آپ جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں تو انٹر ڈپینڈنسی آتی ہے، اور انٹر ڈپینڈنسی میں چیزیں سالو ہو جاتی ہیں۔ انگلینڈ نے جوائنٹ وینچر تو کیا چائنا نے اور بھارت نے، پاکستان کی تو پوزیشن وہاں پر بھی نہیں تھی۔ چین پاکستان کا دوست ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہم نے اس کی طرف لیکن سوچا ہی جوائنٹ نہیں ہے۔ وینچر چین کا بھارت کے ساتھ میں آپ کو اگر اجازت دے دیں کہ انگلینڈ اور آئرلینڈ جب ای یو کے ممبر بن گئے تو ناردرن آئرلینڈ کا مسئلہ خود ہی حل ہونا شروع ہو گیا، اور وہ پرانے پیراڈائم سے انگلینڈ نکل کے نئے پیراڈائم میں آیا۔ ہمیں اور بھارت کو بھی نئے پیراڈائم میں آنا پڑے گا۔ ایمناسٹی، لڑائی کے مائنڈ فریم سے نکل کے ان سب اپنے علاقوں کو، جس میں کشمیر شامل ہے، کہ جب تک لوگوں کو ڈیولپ میوچل رسپیکٹ سے نہیں کریں گے آپ، یہ خطے ویسٹ ان کو کھلاتا ہی رہے گا، کیونکہ اسلحہ ان کا بکنا ہے جب ہم نے لڑنا ہے۔ رائٹ۔ رانا صاحب، عمومی طور پر ہم یہ بات سنتے آئے ہیں، جس طرح حافظ صاحب نے بھی کہا کہ چین کے خلاف امریکہ اور ویسٹ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جوائنٹ وینچر بھی اکنامیکل بھارت اور چائنا کا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کا چین دوست ہے، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی کوئی ایسے تعلقات نہیں ہے جس میں پاکستان کی اکنامک ویل بینگ ہو، نہ چائنا کے ساتھ ہیں نہ بھارت کے ساتھ ہیں۔ تو پاکستان کی سٹینڈنگ کہاں پر ہے؟ چین کے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ بھی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کو اپنی ٹانگوں پہ خود کھڑے ہونا پڑے گا، پاکستان کو اپنی اکانومی کو اہمیت دینی ہوگی، اور پاکستان کے لیے بہت موقع ہیں۔ چین کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جو پیکیج چائنا پاکستان کو دینا چاہ رہا ہے، وہ پیکیج شاید چائنا نے دنیا میں کسی اور ملک کو نہیں دیا۔ وہ ہمارے ساتھ جو جوائنٹ وینچرز کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہے انرجی کے سیکٹر میں ہے یا روڈ لنکیج کے سیکٹر میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتوں میں وہ میچورٹی نہیں کہ پاکستان کو آگے جاتے ہوئے دیکھیں اور سیاست کو کم کریں، اور پاکستان کی معیشت کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو۔ اگر ہماری معیشت مضبوط ہو، جیسے کہ ہندوستان نے اپنی جمہوریت کی وجہ سے اور کافی اپنی معیشت کو مضبوط کر لیا، ان کے ریزروز بہت زیادہ ہیں، تو وہ دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ اور پاکستان اگر اس لیول سے نیچے ہے تو صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور ہوتی رہی اور ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اب جب ہمیں موقع ملا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ہونے کو آ رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر انرجی کی شارٹیج جو ہے اس کو ختم کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ جو خواب آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ خواب آپ کو کس نے دکھائے ہیں، یہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ 35 بلین ڈالر چین کا آنا ہے، یہ تو غالباً جب آئے گا پھر ہی ہم دیکھیں گے، جب میٹیریلائز ہوگا۔ اگر بھارت اور چین کی بات کی جائے تو 70 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے دونوں ممالک کی۔ برک کے نام سے ایک بڑا بینک ہے 100 بلین ڈالر کا، جس کو بھارت اب ہیڈ کرے گا۔ جی میں جانتا ہوں۔ تو پاکستان کہاں پر ہے؟ ابھی تک ہم خواب دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ جو قوم خواب دیکھ نہیں سکتی وہ حقیقت پہ بھی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ میں خواب دیکھنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور برداشت کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ ہے جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ آج اگر ایک ڈیل ہو رہی ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو رہے ہیں۔ خواب غفلت میں رہنا غلط بات ہے، کہیں ہم خواب غفلت میں تو نہیں ہیں؟ جی،
میں نہیں سمجھتا کہ ہم خواب غفلت میں ہیں. ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنا چاہیے اور حکومت کو موقع دینا چاہیے کہ جو پروگرام وہ اناؤنس کرتی ہے. ہم تو اپنے ملک کے اندر دوسرے ملک کے صدر کا استقبال اچھی طرح سے کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہماری سیاسی سوچ بوجھ اپنے ناک سے آگے ہم سوچنے کی قوت نہیں رکھتے. تو اگر ہم ان چیزوں سے آگے نکلیں گے تو پھر آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بڑے مشکل حالات میں جہاں ہم کھڑے ہیں، آپ کو ورلڈ بینک نے 2014 کو آپ کا اکانومی کا ایئر آف ٹرن اراؤنڈ کہا ہے. اگر ہم اسی طرح سے محنت کرتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. دیکھیے ایئر آف ٹرن اراؤنڈ رانا صاحب ہمارے سامنے آ گیا ہے. IMF نے 55 کروڑ ڈالر کی قسط جاری کی، ساتھ ہی یہ شرط عائد کر دی کہ بجلی کی قیمتیں مہنگی کی جائیں. یہ ایئر آف ٹرن اراؤنڈ ہی ہے. غالباً ہم یہ واپسی کے سفر پر ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ بجلی کی قیمت مہنگی نہیں ہوگی، اور ہمیں اپنے شارٹیجز کو پورا کرنا ہے. اور اکانومی کی مینجمنٹ جب ہم خود کریں گے تو اگر وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو پھر آپ یہ بات ضرور کریں. لیکن جب یہ بات مہنگی ہو نہیں رہی اور انشاءاللہ نہیں ہوں گی. تو رانا صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ IMF پر ڈیپینڈنس رکھتے ہوئے قرضوں اور امدادوں پر جینے والا پاکستان کیا اس قدر مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ ورلڈ فورم پر کشمیر کی بات کر سکے، پاکستان کی سروائیول کی بات کر سکے. ایک بریک کے بعد اس حوالے سے بات ہوگی. بریک کے بعد بیون ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ کا ہی یہ کہنا تھا بھارت کے ساتھ ہیں اور چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن پریکٹیکلی چائنیز پریمیئر بھارت جاتے ہیں، پاکستان نہیں آ پاتے. ٹریڈ چائنا کی بھارت کے ساتھ ہوتی ہے، پاکستان کے ساتھ اس انداز سے نہیں ہو پاتی. جو وینچر بڑا ہوتا ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ کون سی دوستی ہے چین اور پاکستان کی جس پر ہم اتنا مان کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو خیر جو ہماری چین کے ساتھ دوستی ہے وہ آج کے اس تناظر میں نہیں بلکہ پورا پس منظر اگر آپ دیکھیں جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے ویٹو کی تو چین نے ہمارے حق میں استعمال کیا ویٹو کو. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی وقت انڈیا کی جو پرماننٹ سیکورٹی کونسل کی جو نشست ہے اس کو اگر روکے گا تو چائنا روکے گا اس کو ویٹو پاور کے ذریعے سے. تو ایک تو وہ ہماری ہمیشہ مدد کرتا رہا، کشمیر میں مدد کرتا رہا، ویٹو پاور استعمال کرتا رہا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ڈیفنس ابھی تک ہم نے تو صرف ڈیفنس پہ کیا نا، ڈیفنس پہ جو ہمارے جوائنٹ وینچرز ہیں، جو ہمارا یہ جو F-17 تھنڈر ہمارا فائٹر جیٹ طیارہ ہے، اور ہماری اس کے علاوہ جو ایٹمی ہماری جو پلانٹس ہیں، چشمہ پلانٹ وغیرہ، اس کے یعنی چائنا کا مسئلہ ایسا تو نہیں رہا کہ ہمارے ان کے جوائنٹ وینچر نہیں، بہت بڑے بڑے جوائنٹ وینچرز ہیں. اب بھی یہ جو ہمارا یہ جو ٹرین کا ہو رہا ہے کہ بھی وہ گوادر تک جائے گی، گوادر سے سینٹرل ایشین سٹیٹس تک جائے گی اور پھر ادھر سے چائنا کی تک پہنچے گی ہماری جو ٹریڈ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جوائنٹ وینچر ہے جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ تو اسی طرح اور کئی فیلڈز کے اندر ہم چائنا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے وینچرز نہیں ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر باہمی تعلقات ملکوں کے باہمی مفاد پر ہوتے ہیں، یک طرفہ نہیں ہوتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چائنا کا مفاد نہ ہو پاکستان کے مفاد کے لیے. یہی تو نقطہ ہے. آپ توقع رکھتے ہیں کہ بھارت اگر سلامتی کونسل کا رکن بنتا ہے تو چین ویٹو کرے گا. اگر ان کے مشترکہ مفادات ہیں تو وہ کیوں ویٹو کرے گا؟ نہیں، ان کے مشترکہ مفادات کے ساتھ ان کے کانفلکٹس بھی بہت ہیں. اسی طرح پاکستان میں جو بات آپ نے ہوگی نا، میں جو مکمل کر دیتا، بات یہ ہے کہ پاکستان بھی چائنا کے ساتھ جتنے ریلیشنز ہیں ایک اسٹریٹجک ہیں اس وقت. اگر اکنامک مزید ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی ہمارے ملک کے اندر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا انٹر ڈیپینڈنٹ، اگر چائنا اور پاکستان ٹریڈ کے اندر آ جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہم بناتے ہیں وہ اس کو چاہیے، کچھ وہ مطلب انرجی اس کو گیس چاہیے، اس کو پیٹرول چاہیے، وہ ایران سے ہم لے نہیں سکے. ہمیں امریکہ بہادر کا حکم تھا خبردار تم نے وہاں سے لی، ورنہ اگر اس وقت آج سے 5 7 6 سال پہلے اگر یہ ہو جاتا تو ایران پاکستان انڈیا کے بجائے ایران پاکستان چائنا ہو جاتا. حافظ صاحب آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اگر چین اور بھارت کے باہمی مفادات بڑھتے ہیں تو ان کے جو آپسی اختلافات ہیں وہ کم ہوں گے؟ دیکھیے یہ تو جو بات ہے نا جی، کہ جنگ کی امکانات تو بہت کم ہو جائیں گے. جنگ کے امکانات بہت کم ہوتے چلے جائیں گے جتنا دونوں ملک آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. لیکن جو کانفلکٹس ہیں
جو یعنی دو بڑی طاقتیں آپس میں مثلا جیسے انٹینسٹی کم ہوگی ان کی. انٹینس نہیں، جو اعتماد کی بات ہے. اب دیکھیے رشیا جو ہے وہ سوویت یونین سے رشین فیڈریشن ہو گیا، لیکن امریکہ یا ویسٹ کا اس کے اوپر اعتماد نہیں رہا. آج بھی صورتحال یہ ہے. تو یہ جو ہے یہ بڑی انڈیا بھی گلوبل پاور بننا چاہتا ہے، چائنا گلوبل پاور بن چکا ہے. اب اگر ایک بننا چاہتا ہے دوسرا بن چکا ہے تو ان کے کانفلکٹس یہ پھر خطے میں نہیں رہیں گے، پھر یہ مڈل ایسٹ میں جائیں گے، پھر یہ افریقہ میں جائیں گے، یہ پھر فار ایسٹ میں جائیں گے، اور وہاں پر ہو گیا ہے. انڈیا جاپان کا امریکہ نے کیٹر کیا کہ آپس میں آپ ملو، تو چائنا جو ہے نا فوراً وہ باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے لگ پیا ایسٹ ایشیا کے اندر. رائٹ. تو یہ جو کیا ہمارے پاس ایگزامپلس موجود ہیں کہ دو ممالک آپس میں بلینز آف ڈالرز میں ٹریڈ بھی کریں اور جنگیں بھی کریں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. نیچرلی ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، بلکہ آپ اگر فرانس اور جرمنی کا دیکھیں تو دو جنگیں لڑنے کے بعد اب وہ صرف ٹریڈ کر رہے ہیں، صرف کوپریشن کر رہے ہیں. جنگ کا امکان اب ختم ہو گیا ہے، زیرو ہو گیا. اور یہی صورتحال چین اور بھارت کی ہوگی ان اے ویری لارج. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب چائنیز سولجرز بھارت کے سولجرز کے بہت قریب گئے تو ٹینشن تو ہوئی، مگر وہ ریزالو کر دی گئی in the context. But in that context پاکستان اور بھارت میں بھی ہم نے دیکھا ہے 2001 میں جب دونوں فورسز لاہور کے بارڈر پہ آ کے پھر ڈیفیوز ہوئیں، یہاں ابھی ایک دوسرے کو کشمیر پہ بومنگ کر رہے ہیں، مگر ڈپلومیٹکلی اس کو ڈیفیوز کرے تاکہ وہ بڑی جنگ نہ بنے.